الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام لائق صد احترام سامعین کرام قدر، آج سے پہلے 4 JummaTulMubarak کو ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو بیان کیا۔
اور آج مختلف مقامات سے چند آیات ربانیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی، سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج جن آیات ربانیہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور ان کو اپنا موضوع سخن بنایا، اس کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے خلفائے راشدین کا بھی ذکر خیر فرمایا اور بعض آیات ایسی تلاوت کی ہیں جن کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر خیر فرمایا۔ اس سے ہماری مراد خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، یار غارو یار مزار، پیکر صدق و صفا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے، یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی چند آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے نفاق کے متعلق بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کا ذکر کیا، تقوی والوں کا، پرہیزگاروں کا ذکر کیا، اور اس رکوع کے اندر جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہے اور کثیر تعداد میں یہ آیات پر مشتمل ہے، منافقین کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ایمان کیسا لاؤ؟ کما آمن الناس، جس طرح کے لوگ ایمان لائے۔ قالوا انؤمن، وہ جواباً یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہ لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ لوگ ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، قالوا انا معکم، ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہاں پر منافقین کے نفاق کا ذکر ہے۔ منافقین اپنے دور کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے،
اور وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رہیں اور کافروں کے ساتھ بھی ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ مراسم بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، خونی رشتہ بھی ہے، ان کے ساتھ تعلق کو بھی ختم نہیں کرنا۔ وہ جانتے تھے اگر خالصتاً ہم اسلام کی طرف جاتے ہیں تو اسلام کے اندر آنا اس وقت آسان نہیں تھا، آج کے دور میں بہت آسان ہے۔ اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑیاں قربانیاں تھیں، اس وقت اسلام کی طرف داخل ہونا آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل ترین کام تھا، اس لیے کہ ایک دین کو چھوڑ کر، ان کا دین کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی نصرانی تھا، کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھے، تو ایک دم اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی طرف آنا یقیناً ان کے لیے ایک دشوار امر تھا۔ تو اس وجہ سے ان منافقین نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے کہتے ہم تو اسلام لائے ہیں، اور اپنی وضع قطع شکل و شبہ، اپنی حیات قضائیہ بھی بالکل ایسی بنا کے رکھتے جس طرح کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز بھی پڑھتے، جماعت کے ساتھ بھی شریک ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وعظ و نصیحت ہوتی اس کے اندر بھی شریک ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعائے خیر فرماتے اس کے اندر بھی شریک ہوتے، اور جب اکیلے چلے جاتے وہاں جا کر کافروں کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ ہمارا خاندان جو ہمارا ایک رشتہ ہے خونی وہ ٹوٹ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہوں، ان کو بھی جا کر خوش کہتے، اور ان کو جا کر کہتے ہم تو ایسے ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، حقیقت کے اندر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور نفاق کی بنیادی وجہ یہ تھی وہ دین کو ایک پردیسی جانتے تھے، یہ تو نیا نیا کام ہے، پتہ نہیں کب کتنے دن چلے کتنے دن نہ چلے، معاذ اللہ، یہ ان کی سوچ تھی، تھوڑے دنوں کے بعد یہ واپس لوٹیں گے تو ہم کس منہ سے اپنے خاندان والوں کو اپنا منہ دکھائیں گے، لہٰذا ہمارا عقیدہ وہی رہے گا، ان کو خوش کرنے کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ ذہن کے اندر یہ بھی خیال تھا کہ اگر اسلام کو غلبہ مل گیا ہم ان کو کہیں ہم تو ویسے شروع سے آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر یہ مغلوب ہو گئے ہم ان کو کہیں گے ہم تو پہلے آپ سے کہتے تھے ہم لوگ مذاق کرنے والے ہیں، حقیقت کے اندر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اصل کے اندر وہ نقصان والے تھے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں کو کہا جائے ایمان لاؤ، ایمان کیسا؟ کما آمن الناس، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ الناس اس سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جانثاران مصطفیٰ یہاں پر مراد ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے اے منافقو، جس طرح تم ایمان لائے ہو اس ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں تم نقصان کے اندر ہو۔ اگر ایمان لانا ہی ہے تو ایمان ایسا لاؤ جیسے حضرت ابو بکر صدیق لائے ہیں، حضرت عمر فاروق لائے ہیں، حضرت عثمان غنی لائے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایمان لائے، اس طرح کا ایمان لے، اس طرح ایمان نہ لاؤ، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربان جائیے، ایک بات قرآن پاک نے فرمایا ایمان کے اندر، اعمال کے اندر دوسرے کی تقلید کرو، یعنی ایمان ایسا لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین جنہوں نے مکمل احادیث مبارکہ کی کتب کو لکھا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے ہیں، اور اپنے نام اس دور کے رأس المحدثین گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین کو سمجھنے کے اندر وہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے انسانوں کی وہ تقلید کرتے ہیں کہ قرآن الگ ہے، پڑھنا پڑھانا الگ ہے، دین کا سمجھنا اس کے لیے ہمیں تقلید کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان ایسا لاؤ جس طرح کے صحابہ کرام علیہ رضوان ایمان لائے ہیں، تمہارے اندر اخلاص ایسا ہو، تمہارا ظاہر و باطن ایسا ہو جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اس طریقے سے ایمان لے آؤ۔
اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جواب کے اندر کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بے وقوف سمجھتے تھے، نقل کفر نباشت، قرآن مجید نے فرمایا ترجمہ کرنے کے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ان کی نظر کے اندر یہ بے وقوف تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ حقیقی زندگی ہماری اخروی زندگی ہے، یہ دنیا داری یہ تو ایک عام چیز ہے، یہاں تو ہم مسافر ہیں، مسافر جب سفر کے اندر ہوتا ہے، پردیس کے اندر ہوتا ہے، اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہ پردیسیوں جیسا ہوتا ہے۔ تو پردیسی آدمی آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں، ہمارے خانوادہ میں سے ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی بندہ باہر ملک کے اندر کما رہا ہے، باہر ملک کا کوئی بندہ ہمارے ملک کے اندر کما رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہن سہن طور طریقہ ایک عام شہری سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو میں یہاں پردیسی ہوں، ہمارا دیس الگ ہے، جو کچھ کمانا ہے وہاں بھیجنا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم بھی یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگو تم جہاں بھی رہو، یہ دنیا ایک پردیس ہے، تم جو کچھ بھی کرنا چاہو کما کما کر اپنے دیس کی طرف بھیجو۔ یہاں کمانے سے مراد اعمال صالحہ ہے، کما کما کر اپنے دیس کی طرف بھیجو، تاکہ جب کمانے کے بعد تم اپنے دیس کی طرف منتقل ہو تو تمہیں کچھ نہ کچھ وہاں اکٹھا مل جائے، کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو یہاں بھی پردیس سے مراد ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ فرمایا اے لوگو تم دنیا کے اندر پردیس کے اندر ہو، تمہارا اصل دیس جو ہے وہ تو مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، وہ جنت ہے، بعد کے اندر تمہیں اصل حقیقت زندگی جو تمہیں وہاں سے ملے گی۔ لہٰذا تم یہاں جب تک ہو اپنے دیس کے لیے جمع کرو، اعمال صالحہ کو اپناؤ۔ یہ کافر لوگ منافق کہتے تھے کہ دیکھو کیسے بے وقوف لوگ ہیں، پتہ نہیں کون مرے کون جیے، یہ ان کا ایک وہم تھا، یہ ان کا ظن فاسد تھا، گمان تھا، پتہ نہیں کب ملے بھی یا نہ ملے یہ بھی یقین نہیں ہے، ملے گا تو کس کو ملے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے، جنت یا جہنم پتہ نہیں ہے بھی صحیح یا نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے وہ جانتے تھے کہ حقیقت حال یہی ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا وہی برحق ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے تو پردیسی بن کر رہنا ہے، اور یہاں ہمیں کما کما کر اعمال صالحہ کی صورت میں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج و زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں اپنی آخرت کے لیے اپنے دیس کے لیے جمع کرنا ہے۔ یہاں تو ہماری زندگی پردیسوں جیسے، پتہ نہیں کب ہم یہاں سے چلے جائیں۔ تو جب رب ذوالجلال ان کو فرماتا کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے ہیں، ایمان کے اندر ابوبکر صدیق کی تقلید کرو، حضرت عمر فاروق کی تقلید کرو، حضرت عثمان غنی کی، حضرت علی المرتضیٰ کی تقلید کرو۔ تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، بس دنیا داری کو چھوڑ کر، دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر، دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر، آرام پرستی کو چھوڑ کر، دنیاوی زینت و آسائش کو چھوڑ کر یہ اخروی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ لوگ ہیں چھپ کے لوگوں کو کہتے ہیں، سامنے بھی نہیں کہتے، منافق جو تھے چھپ کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ صحابہ تو بے وقوف ہیں، یہ چھپ کے کہتے ہیں۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ کو نازل فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس جہالت ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی، ان کے پاس علم ہوتا، ان کے پاس دین ہوتا تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے، لیکن ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرما دیا تو گویا کہ یہ تو ان کی ڈگری بن گئی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس جہالت ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تفسیر کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو جبرائیل امین ان کے پاس علم لے کر آئے، عقل لے کر آئے اور حیا لے کر آئے، تین چیزیں لے کر آئے، علم بھی، عقل بھی اور حیا بھی۔
اور فرمایا ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنے پاس رکھ لو اور بقیہ دو میں واپس لے کر جانے والا ہوں۔ توجہ فرمائیں، علم بھی، عقل بھی اور حیا بھی۔ یا تو علم لے لو، یا عقل مانگ لو، یا حیا مانگ لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے عقل کی نعمت سے مالا مال کر دو، علم بھی لے جاؤ اور حیا بھی لے جاؤ۔ جبرائیل امین جب علم کو لے کر جانے لگے، حیا کو لے کر جانے لگے، تو علم اور حیا نے یہ کہا اے جبرائیل جہاں پر عقل ہوگی ہم بھی وہیں پر ہی رہیں گے، جہاں عقل ہوگی علم بھی وہیں پر ہوگا، حیا بھی وہیں پر ہوگا۔ تو ان کے پاس عقل، اللہ رب العزت جس کو عقل کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے تو عقل کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو علم بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو حیا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس علم بھی محفوظ رہا، عقل بھی محفوظ رہی اور حیا بھی محفوظ رہا۔ تو یہ لوگ ان کے پاس عقل نہیں تھی، اس لیے رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے، ان کے پاس ادراک نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، منافقین جب حضرت ابوبکر صدیق سے ملتے، حضرت عمر سے ملتے، حضرت عثمان سے ملتے، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملتے تو قالوا آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم بالکل تمہاری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو سید الانبیاء بھی مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں۔ لیکن قرآن نے فرمایا ان کی سمجھ میں یہ تھا، ان کے خیال میں یہ تھا جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو علم تو نہیں ہے، کوئی جانتا تو نہیں ہے، ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ رب ذوالجلال وہ تو علیم بذات صدور ہے، وہ خبیر بما تعملون ہے، وہ تو ہمارے دلوں کی نیتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے دل کے اندر کیا خیال پیدا ہوتا ہے اللہ تو اس سے بھی واقف ہے، اللہ رب العزت تو سب جانتا ہے، خبیر بما تعملون ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ تنہا ہوتے تھے شیاطین کی طرف، اللہ نے ان کے سرداروں کو شیاطین کہا ہے کہ ان کے جو شیاطین ہیں جب ان کی طرف جاتے ہیں تو کہتے قالوا انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون، بس ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم صحابہ کرام کو بے وقوف بنانے والے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، ان کے نبی آخر زمان کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کے جتنے بھی عیوب تھے، جن بھی ان کے ارادے تھے، جو ان کے خیالات تھے، جو ان کے تصورات تھے، جو سوچتے تھے، رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سب کچھ ذکر کر کے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سب کچھ بیان فرما دیا۔ فرمایا محبوب ان کے خیالات ہی ہیں، ان کے ادراکات ہی ہیں، ان کے تصورات ہی ہیں۔ اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ رب ذوالجلال نے ان کو حکم دیا ایمان لانا ہے تو ایسا لاؤ جیسے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے اندر بیان کر رہے تھے تو اس کے اندر صرف حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے، ان کے اندر سارے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ آپ جانتے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایک ایمان تھا، وہ جو تقلیدی ایمان تھا، وہ ایک مثالی ایمان تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے بطور مثال ان کے ایمان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور تم ایمان لاؤ تو ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت ابوبکر صدیق لائے ہیں، حضرت عمر لائے، حضرت عثمان لائے، جیسے ان کے اندر اخلاص ہے، جیسے ان لوگوں کا ظاہر و باطن ہے، تمہارا ظاہر باطن بھی ایسا ہونا چاہیے، تمہارا اخلاص بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا یہ رب ذوالجلال کا ہم اہل سنت و جماعت مسئلہ کے حنفی بریلوی میں بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس نعمت پر بھی خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور ہر ایک کی تعظیم کو بجا لاتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی وفاداری کرتے ہیں، ہمارے وہ بھی سر کے تاج ہیں، وہ بھی سر کے تاج ہیں۔ ایسے دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں نا افراد و تفرید کا لوگ شکار ہیں، کچھ لوگ ایسے ہو گئے صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کے اندر اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ اتنی وفاداری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم وفادار ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا بھلا کہنے لگ گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بغض ہو گیا، حضرت عمر کے ساتھ بغض ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دونوں قسم کے لوگوں کے بغض سے محفوظ رکھا،
اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بغض سے بھی ہمیں محفوظ رکھا، اہل بیت اطہار کے بغض سے بھی ہمیں محفوظ رکھا، بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے، مہربانی سے، اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ السلام کی نسبت سے ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو بھی پیدا فرما دیا، اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی پیدا فرما دیا۔ یہ رب ذوالجلال کا کرم ہوتا ہے، یہ رب ذوالجلال کی فضل مہربانی ہوتی ہے۔ میں آگے بات حضرت ابوبکر صدیق کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دوں تاکہ اس بات کی طرف توجہ تامہ ہو جائے۔ دیکھیں، انسان کے گھر جو مہمان ہوتے ہیں نا، کوئی بھی مہمان، وہ 3 طرح کے مہمان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ، ہر گھر کے اندر ہی معاملہ ہے، ہر جگہ پہ ایسا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے مہمان تعظیم کے لائق ہوتے ہیں، بڑی محبت والے ہوتے ہیں، انسان کا دل کرتا ہے یہ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، بلکہ کئی دن تک ہمارے پاس رہیں، یہاں سے جائیں نہ۔ ایسی محبت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں دوسری قسم کے، دل کرتا ہے چلو آ تو گئے لیکن یہ جلد سے جلد چلے جائیں، آ تو گئے ہیں، آنا بھی مبارک، جلد سے جلد چلے جائیں۔ اور تیسری قسم کے مہمان وہ ہوتے ہیں، تیسری قسم کے، کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اللہ کرے یہ آئیں نہ ہمارے گھر کے اندر، دور ہی رہے۔ یہ 3 طرح کے مہمان ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہم سب کا میزبان ہے۔ کوئی بندہ مسجد کے اندر زیادہ دیر بیٹھ رہا ہے، نماز کے بعد تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ٹائم سے پہلے آ رہا ہے، ٹائم سے زیادہ دیر سے جا رہا ہے، مسجد بند ہوتے وقت تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ رب نے اسے پسند کر لیا ہے۔ وہ ان مہمانوں میں سے کہ رب چاہتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ دیر بیٹھا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے فوراً چلے جاتے ہیں، مہمان تو وہ بھی ہیں لیکن رب نہیں چاہتا کہ یہ لوگ زیادہ دیر بیٹھے ہیں، یہ رب نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے آئے ہیں تو جلدی چلے جائیں، وہ آتے ہیں تو جلدی چلے جاتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں مسجد کے اندر، مسجد میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ اچھا، ان کا زوم فاسد یہ ہوتا ہے، ان کا گمان یہ ہوتا ہے شاید ہم خود مسجد میں نہیں جا رہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، رب ان کو پسند ہی نہیں فرماتا کہ وہ میرے گھر میں آئے۔ تو اس لیے جو بندہ مسجد میں آئے وہ آنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اسے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جو جتنی دیر زیادہ مسجد میں بیٹھ جائے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، جتنی دیر زیادہ بیٹھتا ہے اس بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اسے پسند کر لیا کہ یہ بندہ میرے گھر میں زیادہ دیر بیٹھا رہا ہے۔ تو اسی سے تشبیہ دیتے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، بعض لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو پسند کر لیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو بھی پیدا فرما دیا ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی پیدا فرما دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کے اندر بھی ہم تمام کے تمام صحابہ کو برحق مانتے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے کے سارے صحابہ کو برحق مانتے ہیں۔ ہمارے لیے حضرت علی المرتضیٰ بھی قابل تعظیم و احترام ہے، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی قابل تعظیم و قابل احترام ہے، اور یہ سارے کے سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر اللہ رب العزت نے صحابہ کی صف کے اندر جو سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا، جو سب سے زیادہ رتبہ عطا فرمایا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق دیکھیں نا، 1,24,000 کم و بیش، 1 لاکھ تعین نہیں کر سکتے ہم، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی ادنا سی توہین کرے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کے نبی آخر الزمان نے یہ تعلیم نہیں دی کہ صرف میری تعظیم کرو، میری تعظیم تمہارے اوپر واجب ہے اور بقیہ کی تعظیم نہ کرو، یہ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت اور رسالت میں میرے جتنے بھائی بھی ہیں، جس طرح میری تعظیم تمہارے اوپر لازم ہے، اس طرح نبوت اور رسالت میں میرے جتنے بھی بھائی ہیں ان سب کی تعظیم تمہارے اوپر لازم ہے۔
اگر کوئی کسی پیغمبر کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہم سب کے نبی آخر الزمان اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اور جو اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ سارے کے سارے برحق ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور اس سے کون مراد ہے؟ منہم من کلم اللہ، سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر وہ رسول ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے براہ راست خطاب فرمایا ہے، سارے حجابات اٹھا کر اللہ رب العزت نے بغیر جبرائیل کے واسطہ کے بھی اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ورفع بعضهم درجات، اللہ رب العزت نے بعض کے درجات کو بلند فرمایا۔ اس مراد ہم سب کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ درجات کی بلندی ایک الگ چیز ہے، فضیلت کی بلندی ایک الگ چیز ہے، مرتبہ کی زیادتی ایک الگ چیز ہے۔ نفس نبوت، نفس رسالت کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے نبی آخر زمان تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سارے کے سارے برحق ہیں، اور ہمارا ان سب کے اوپر ایمان ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت اور معیت اور رفاقت کو پایا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، آج کے دور کے اندر کوئی غوث کتب ابدال بھی ایسے شخص کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا۔ تو ہمارے نزدیک جب ہمارا یہ ایمان ہے، جس شخص نے بھی ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت اور معیت اور رفاقت کو پایا ہو، اور اسی حالت میں یعنی اس ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے بھی کوئی انسان جتنا متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، نمازی ہو جائے، روزے والا ہو جائے، ہر سال وہ حج ادا کرنے والا بن جائے، تب بھی ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں بن سکتا۔ اور ولایت کے اندر ہمارا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک ولایت کے اندر، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو امتی گزر گئے ان کے اندر بھی جو اولیاء گزر گئے، وہ اولیاء ملا کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی اولیاء کرام علیہ رضوان تشریف لائیں گے، سب اولیاء کو ملا کر جتنا مرتبہ اللہ رب العزت نے سرکار عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور کے مقدر و حصے کے اندر نہیں آیا ہے۔ تو جب سرکار غوث پاک کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے بھی اولیاء جو گزر گئے جو آئیں گے، سب سے زیادہ مرتبہ وہ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور سرکار غوث پاک کا مرتبہ اور مقام اپنے مقام پر مسلم ہے، لیکن سرکار غوث پاک جیسا انسان بھی وہ صحابی رسول جس نے فقط ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت کو پایا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، تو سرکار غوث پاک جیسے انسان بھی ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا، روایت میں آتا ہے، ایک شخص ہے جنگ کے اندر دوران جنگ ننگی تلوار لے کر آیا ہے، ننگی تلوار لے کر نبی علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ برے ارادے سے آئے، اور جب اس نے نبی علیہ السلام کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، واللیل والی زلف کو دیکھا، تو اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ آخرکار مجبوراً یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا تب تک تو میں آپ کے مخالف تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میں آیا تو تھا ننگی تلوار لے کر آپ کے خلاف اترا تھا، میدان جہاد میں آپ کے خلاف ننگی تلوار لے کر آیا تھا، لیکن اب میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب بھی ایمان لے آؤں تو میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اب بھی ایمان لے آؤں تو میری بخشش ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اب بھی اگر تو ایمان لے آئے تو تیری بخشش ہو جائے گی، قربان جائیے۔ ابھی وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، ننگی تلوار اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اس نے اس ننگی تلوار کو ہوا میں ایسے لہرا دیا اور وہاں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا۔ صحابی سے
مشرف ہو گیا، صحابیہ سے مشرف ہو گیا۔ اب اتر رہا تھا نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو چومنے کے لیے، ابھی اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب پر تھا اور ایک زمین پر تھا، ایسی حالت میں اس کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی، ایسی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مقام ہے، ولیوں کا بہت بڑا مقام ہے، وہ شخص جس نے نماز بھی ایک نہیں پڑھی، ابھی روزہ بھی ایک نہیں رکھا، حج بھی نہیں ادا کیا، عمرہ بھی ادا نہیں کیا، کوئی بھی اور نیکی کا کام نہیں کر سکا، موقع ہی نہیں ملا، صرف اتنا موقع ملا ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت کو ایک لمحے کے لیے اس نے پا لیا ہے۔ اب میں پوچھنا یہ تھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آیا آج کے دور کے اندر کوئی شخص تقویٰ کے اندر، نیکی کے اندر، مرتبہ کے اندر اس شخص کی گرد راہ کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ سرکار غوث پاک بھی اس شخص کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مراتب رکھے ہیں، نماز کے اندر بڑا مرتبہ ہے، نمازی جو نماز پڑھتا ہے متقی پرہیزگار ہے، نیک ہے، روزے کے اندر بڑا مرتبہ ہے، حج ادا کرنے میں بڑا تقویٰ ہے، عبادات اعمال صالحہ کو یہ ادا کرنے والا یہ بڑا متقی ہے، لیکن جتنا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کی حالت میں رکھا ہے، وہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں رکھا، نہ نماز کے اندر، نہ روزے کے اندر، نہ حج کے اندر، نہ زکوٰۃ کے اندر، یہ مرتبہ صرف ایمان کی حالت میں۔ تو اب بتائیں ہمارا یہ ایمان ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا تو مقام ہی برا البرا ہے، ان کی تو شان ہی بہت عمدہ والا ہے، میں تو ایک ادنا صحابی سے میری مراد یہ ہے جن کو ابھی اعمال کا موقع نہیں مل سکا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا موقع نہیں مل سکا، لیکن وہ اپنے صحابہ کے اندر تو ادنا ہیں، لیکن رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے، کوئی بھی انسان ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارا ایمان تو یہ ہے، تو یہ رب کا بڑا کرم ہے، یہ رب کی بڑی مہربانی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا کہ ہمارے سینوں کے اندر اہل بیت اطہار کی بھی محبت کو پیدا فرمایا اور صحابہ کرام کی محبت کو بھی پیدا فرمایا۔ اور صحابہ کی محبت بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے، صحابہ کی محبت بھی ایسی عطا فرمائی کہ جس طرح ہم تمام انبیاء کی تعظیم و تکریم کرنے کے بعد پھر دل میں یہ بات لاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مرتبہ اگر ہے وہ حضرت نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ہے، ایسے صحابہ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا پاکیزہ جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے وہ عقیدہ عطا فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ برحق ہیں، بڑے بڑے مراتب والے ہیں، لیکن ان تمام کے اندر اگر سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون؟ حضرت ابوبکر صدیق قربان جائیے، جن کی مثال قرآن و حدیث نے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ملک شام کے اندر تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، ملک شام کے اندر آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک چاند اتر کر آپ کی گود کے اندر آ گیا ہے، ایک روایت میں کہ ستارہ اتر کر آ رہا ہے۔ تو آپ نے اس علاقے کے اندر جو ایک بڑا راہب رہتا تھا، نجومی رہتا تھا، تو آپ اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ دیکھو میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ خواب ہے۔ اس راہب نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ قریش کے ساتھ۔ کام کیا کرتا ہے؟ تجارت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بڑا خوش نصیب ہے تو، یہ خواب بھی تیرا بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے کہ جو وہ چاند اتر کر تمہاری گود کے اندر آیا یا ستارہ اتر کر تمہاری گود کے اندر آیا وہ عام نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے خاندان کے اندر بنی ہاشم کے اندر ایک نبی آخر الزمان جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہیں اور تم ان پر پہلے کلمہ پڑھنے والے ہو، ایمان لانے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں کیا نا، تو آپ کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی دیانتداری، آپ کا امین ہونا یہ لوگوں کے اندر مسلم تھا۔ کافر بھی مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، سارے کے سارے کہتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی امین ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایمان کی بات آئی، عقیدے کی بات آئی تو پھر انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایسے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ بھی ایسی تھی، اپنی صداقت کے اندر، اپنی شرافت کے اندر ایسی مسلم تھی کہ ساری دنیا انہیں بھی نگاہ تعظیم سے دیکھتی تھی۔
کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی بڑے اصدق ہیں، بڑے صدیق ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے خوش ہو گئے۔ اور ان کا پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دوستی تھی، تعلق تھا۔ اب دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ملک شام سے جب واپس آئے، ملک شام سے جب واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جا کر پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے اعلان نبوت کی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اپنا نبی آخر الزمان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بولتے ہیں اگر آپ نبی آخر الزمان ہیں تو نبی ہونے کے لیے، نبوت کے لیے، یہ تو ایک دعویٰ ہے نا، نبوت کا ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے لیے کچھ دلیل کا ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے معجزے کا دکھانا ضروری ہے، مجھے کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی دلیل دیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے اس سے بڑی دلیل کیا دوں کہ تو ملک شام کے اندر خواب دیکھ کر، رہب سے تعبیر پوچھ کر، دل کے اندر تو ایمان لا کر میرے پاس آیا ہوا ہے۔ ملک شام کے اندر ہے، خواب تو ملک شام کے اندر دیکھا، ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے ملک شام کے اندر خواب دیکھا ہے، دل کے اندر تو ایمان لا ہی چکا ہے، اب تو میرے پاس آیا ہے۔ جب یہ سنا تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس وجہ سے کہتے ہیں بڑی عمر کے اعتبار سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر تین چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، تین چیزوں سے ہر انسان کو پیار ہے۔ انسان کو اپنی جان سے بڑا پیار ہے، انسان کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے، انسان کو مال سے بڑا پیار ہے، اولاد، جان اور مال سے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں ایمان لانے کے بعد اپنی جان کو، ایمان کو، اولاد کو، سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ آج کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ میرا کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ اس لیے میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے ان کی شان کو بلند کیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اور یہ آیت کریمہ کے شان نزول کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر امیہ بن خلف کافر وہ حضرت بلال کو ستاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی زلفوں کو چارپائی کے ساتھ باندھ کر مارتا تھا، تکلیف دیتا تھا، شدت کے ساتھ تکلیف پہنچاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سامنے سے گزرے اور دیکھے تو وہ احد احد کو پکار رہا ہے، اللہ الصمد پکار رہا ہے، لم یلد ولم یولد پکار رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے بلال تمہیں یہ کافر کیوں مارتا ہے، تمہارا آقا تمہیں کیوں مارتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں احد احد کی آواز نکالتا ہوں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس کی یہ مجھے سزا دیتا ہے، یعنی کہ ایمان کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ یہ کہتے اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مان پھر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مشورہ دیا، آپ نے فرمایا کہ اپنی جان کی تکلیف کو بچانے کے لیے اسلام نے تو اجازت دی ہے، قرآن نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر تم زبان سے یہ کہہ دو کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، دل کے اندر ایمان رکھو، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، قرآن پاک فرماتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تمہارا قلب مطمئن رہے، دل، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، جہاں جان کا خوف ہو، اگر کوئی کافر دشمن آ کر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور کسی مسلمان کو کہتا ہے اللہ کو وحدہ لا شریک کہنا چھوڑ دے ورنہ تجھے میں قتل کر دوں گا، اب اگر وہ انسان عزیمت ہے، رخصت بھی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کو وحدہ لا شریک کہنا نہیں چھوڑ سکتا، اگر ایسی حالت میں موت آ جاتی شہادت کی موت ہے، یہ شہادت الگ ہے، لیکن پھر بھی اسلام نے رخصت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک کہنا چھوڑ دو، زبان سے کہنا چھوڑ دو، تمہارا دل مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا، حضرت بلال نے اس مشورے پر عمل کر لیا، مشورے پر عمل کیا تو امیہ بن خلف نے مارنا چھوڑ دیا، امیہ بن خلف نے مارنا چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے۔ دوسرے دن آئے تو پھر دیکھا پھر مار رہا ہے، پھر اسی طرح تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اے بلال اس نے تو کل مارنا چھوڑ دیا تھا، اب پھر کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ اس نے کہا اے ابوبکر صدیق بات یہ ہے آپ نے مجھے کل مشورہ دیا تھا، میں نے اس مشورے پر عمل تو کیا، اس نے مجھے مارنا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب میں احد احد کہتا ہوں
اور یہ مجھے مارتا ہے، اس مارنے میں جو مجھے مزہ آتا ہے وہ نہ مارنے میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ میں احد احد کہتا ہوں، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، اس وجہ سے میں احد احد کہتا رہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک غلام ہے، جانثار ہے، وفادار ہے، وہ احد احد کہتا ہے، ایمان لایا ہے اور کافر اس کو مار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر اس کو خرید لوں، خرید کر اس کو آزاد کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تمہارا ارادہ تو بہت اچھا ہے، خیالات بہت اچھا ہے، ایسی صورت کے اندر تم ایسا کرو کہ تم مجھے بھی اس کے اندر شریک کر لو، ایسے مجھے بھی اس کے اندر شریک کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے امیہ کافر کے پاس، اے امیہ تو اس بلال کو کیوں مارتا ہے، کیوں تکلیف پہنچاتا ہے؟ امیہ بن خلف کہتا ہے تجھے اس کی ذات سے زیادہ پیار ہے تو پھر اس کو خرید لو تم۔ اور حضرت ابو بکر صدیق تو گئے اسی ارادے سے تھے، آپ تو گئے اسی خیال سے تھے، آپ اس کو خریدنے کے لیے گئے تھے، دل کے اندر خوش ہو گئے تو بات بن گئی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ کتنا پیسہ لوگے؟ اتنے چند اشرفیاں بتا دیں، اور شدت اشتیاق کے خریداری کو دے کر اس نے کچھ اشرفیاں زیادہ بتا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خرید لیا، حضرت ابو بکر صدیق نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد جب جانے لگے نا تو امیہ خلف جو تھا، امیہ بن خلف، وہ مسکرانے لگا اور زور زور سے ٹھاٹھے مار کر ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رک گئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ تو کیوں مذاق اڑا رہا ہے، ہنس کیوں رہا ہے اور یہ ٹھٹھا کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اے ابو بکر صدیق اصل کے اندر میں تمہاری اشتیاق خریداری کو دے کر بہت مہنگے داموں میں نے تمہیں بیچا ہے، اس وجہ سے میں مذاق اڑا رہا تھا کہ اگر تمہارے اندر اشتیاق خریداری نہ ہوتا میں اس کو سستے داموں بیچتا، اتنی قیمت نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے خریداری کے اندر ہی کہا کہ غلام کے بدلے میں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے پاس ایک غلام ہے اور اس کا رنگ بڑا سفید ہے، بڑا خوبصورت ہے، حسن و جمال کا مالک ہے، لیکن اس کا ظاہر خوبصورت ہے، اس کا باطن بڑا کالا ہے، یعنی کہ وہ کافر ہے۔ اور تمہارے پاس جو غلام ہے یہ بظاہر تو بڑا کالا ہے، حبشی کا ایک غلام ہے، لیکن اس کا اندر بڑا صاف ستھرا ہے، اس لیے میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ سودا کر لیا، طے کر لیا، غلام کے بدلے میں غلام بھی، اور چند اشرفیوں کا جب اضافہ کیا تو پھر ہنسنے لگ گیا۔ میں نے تو غلام کے بدلے میں غلام اتنا ہی کافی تھا، میں نے کالا سانولا اور بظاہر کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بظاہر شکل و صورت ان کی اچھی نہیں ہے، میں نے وہ تمہیں دے دیا، اور بڑا خوبصورت حسن و جمال کا مالک غلام میں نے تمہیں لے لیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہاری اشتیاق کی خریداری کو دے کر یہ پیسے بھی میں نے لے لیے، زیادہ اشرفیاں بھی میں نے لے لی ہے، تو اس پر قربان جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اے امیہ کافر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نقصان میں رہا ہوں، اب سودا ہو گیا، لین دین ہو گیا، معاملہ ہو گیا، اب تو مجھ سے پوچھ، میرے دل کی کیفیت پوچھ۔ حقیقت حال یہ کہ تو بڑا نقصان کے اندر رہا ہے، تو بڑا نقصان کے اندر رہا ہے، تو کیسے نقصان میں رہا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں آج اس غلام کو جب خریدنے کے ارادے سے آیا تھا، دل کے اندر یہ نیت لے کر آیا تھا آج تو جتنا بھی مال مجھ سے مانگتا، جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ سارے کا سارا لا کر میں تجھے دے دیتا، اس غلام کو میں آج آزاد کرا کر جاتا۔ یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے، اور کہا کہ اگر میری ساری جائیداد لے لیتا اور اس کے بعد اگر مجھے ادھار بھی مانگنا پڑتے تو میں ادھار بھی لے لیتا اور میں اس غلام کو آزاد کرا کے لے جاتا۔ اب قربان جائیے، اتنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو خرید کر لے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بھی برابر میں شریک کر لینا، میں نے بھی حصہ ڈالنا تھا، اس کے اندر نیکی کا کام تھا، دینے کا کام تھا، صدقات کا کام تھا، عطیات کا کام تھا، سرکار نے فرمایا مجھے بھی شریک کر لیتا اس نیکی کے کام کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا خوبصورت جواب دیا، یا رسول اللہ میرا اور آپ کا کیا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ آپ کا تو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی الگ مال تو نہیں ہے نا، میرا کوئی الگ مال تو نہیں ہے، میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قربان جائیے، سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے،
اور جب خوش ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسی صورت کے اندر کیا فرمایا؟ قربان جائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قربان جائیے، اب لوگوں نے کہا حضرت بلال کا کوئی ان کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے ایسے آزاد کر دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا ان کا کوئی احسان نہیں ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قرآن پاک فرما رہا ہے تمہارے ذہنوں کے اندر، تمہارے خیالات کے اندر، تمہارے تصورات کے اندر یہ بات آ رہی ہے حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جسے عن قریب جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ کے اندر پاکیزہ۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ تو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے۔ ولسوف یرضی، ان قریب اللہ رب العزت اس کو راضی فرمائے گا۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو یہاں سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔